کہا کہ جب دل کے اندر کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس ہوگی، جنتیوں کو دل کے اندر کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ کہیں گے سبحانک، فوری اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز دے دے گا جس کی نیت کر کے انہوں نے سبحانک کہا۔ بچوں کو بولو بیٹے بولو گڈ مارننگ بولو، کیجیے ابا کو بدعا دیتے ہیں مارننگ بول کو، تو پھر مر جانا کیا انہوں نے؟ اللہ نے کتنا بہترین تحیہ سکھایا ہے ہمارا، السلام علیکم، جو جنت کا کلمہ تھا اس کو اللہ نے ہمارا تحیہ بنایا۔ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اس تحیے کو چھوڑ کر گڈ ایوننگ کہتے، گڈ مارننگ کہتے، انہیں ونکم کہتے، کنکم کہتے، انہیں تو ونکم تو بولنا ہی نہیں ہے کسی حالت میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں یا میں تیرے سامنے جھکتا ہوں۔ جو خیر کے نہیں شر کی دعائیں ہوتی ہیں نا، اللہ کرے انہیں مر جانا، انہیں میرے سامنے اتنا پہلے ہو گیا نا، میں اتنا غریب تھا نا، اللہ کرے زمین دھس جانا، انہیں اندر چل جانا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، فلاں ہو جانا۔ بعض عورتیں بعض لوگ کیا ہیں، منہ کھولتے ہی کیا بد دعائیں دیتے، منہ کھولتے ہی کسے دے رہی، کب دے رہی، کون سا وقت دے رہی، اللہ کے گھر میں بیٹھے کچھ نہیں دیکھتے، بولتے ہی کچھ نہ کچھ۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے جو نیک والے، جو خیر والے دعائیں جلدی قبول کرتا، اگر ویسے ہی میں تمہارے شر والے دعائیں بھی جلدی قبول کرتا نا، سب مر جاتے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن نماز نام کی چیز جانتا بھی نہیں ہے، کبھی کوشش بھی نہیں کیا، اللہ زبردستی نہیں بناتا اسے۔ اللہ کہتا ہے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ایسے بدبختوں کو جن کو ہماری ملاقات کا دراصل امید بھی نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ آخرت میں جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ تو فی طغیان، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، یعمہون اس کا مطلب ہے اندھا، اندھوں کی طرح یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں، پھر ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ ہم اس کے عمل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کی نظر میں۔ جب کوئی برائی خوبصورت بن گئی تو چھوڑیں گا انہیں، ہاں پہلے سگریٹ پیا، چکر آئی، خیا آیا، بعد میں پیا، نشہ طاری ہوا، اب چھوڑتا انہیں، اس کے بعد ہاں نہیں چھوڑتا، اس کے بعد ہاتھاں پہ مارو، پاؤں پہ مارو، نہیں چھوڑتا، گھر تباہ ہو جاؤ، بیوی چلے جاؤ میکے میں، نہیں چھوڑتا، مزہ لگ گیا نا۔ برائی کا مزہ اللہ ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہے، یاد رکھو، برائی کا مزہ جب لگتا نا جی، ہلاکت ہے اس کی۔ برائی جب تک برائی سمجھ کے کرو ایک نہ ایک دن بچے گا، لیکن برائی کا مزہ لگ گیا اس کو، اب اس کا عمل جو ہے اس کے نظروں میں خوبصورت ہے، یاد رکھو اب انہیں نکلتا نہیں کبھی بھی۔ یہ قرآن نہیں، دوسرا قرآن لاؤ، اسے ہم مان لیتے ہیں۔ اگر پورا قرآن بدلانے نہیں ہوں گا، او بدل، ذرا ٹکڑا تبھی بدلا۔ ہاں شراب حرام ہے، نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ سے، حلال ہے، لکھ ڈالو۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ، کن سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول سے رکھ رہے ہیں یہ مسئلہ، ہمیں اسلام لا لیتے ہیں، آپ جیسا بولے ویسا مان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں چلیں گا، ذرا قرآن بدلا دو پورا، یا نہیں تو تھوڑا ٹکڑا بدلا دو۔ اللہ کی قسم یہ بات ہمارے اندر نہیں ہے عملاً، ہاں جی اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، ہمارے اندر دل میں عملاً یہ ہے نہیں ہے؟ بھائی قرآن تو کیسا بھی چلنے ہوں گا، وہ سب صحابہ تھے، انبیاء تھے، ہم سب کیسے چلیں گے؟ اچھا نہیں چلنے کے لیے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجائے گا قرآن۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہ، یا رب کیا منظر ہوگا وہ جنت کا منظر بھی، کیا منظر ہوگا وہ جنت کا منظر بھی، جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو۔ کیسے ایمان تازہ ہوتے ہیں دیکھو اللہ کے قرآن کو پڑھنے پر، کہ فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دیکھو وہاں پر ان کا دعویٰ، وہاں پر ان کا بولنا، وہاں پر ان کا پکارنا، دعا سے ہی دعویٰ نکلا ہے، پکارنا، بولنا، ان کا بولنا پکارنا کیا ہوگا؟ سبحانک سبحانک سبحانک، بس اللہ کی تسبیح ہوگی، ہاں بس۔ بعض مفسرین نے تو ابھی یونیک بات بتلائی ہے، بڑی پیاری بات، کہا کہ جب دل کے اندر کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس ہوگی،
جنتیوں کو دل کے اندر کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ کہیں گے سبحانک سبحانک، فوری اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز دے دے گا جس کی نیت کر کے انہوں نے سبحانک کہا۔ ان کا بولنا سبحانک ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے یہ دے وہ دے، نام نہیں بولیں گے، نام نہیں بولیں گے، خالی اتنا بولیں گے تیری تعریف، تو اللہ بولے گا اچھا مجھے معلوم ہے تم کو کیا ہونا ہے، لو لے لو تیری تعریف۔ تو مسئلہ کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، فوری طور پر تم کو کیا ہونا ہے، حاضر ہو جائے گا جنت میں۔ اور اخلاق کا بھی تقاضا کبھی کبھی ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں، با اخلاق لوگ، مثلا آپ کسی کے مہمان بنے، میں ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ کسی کے مہمان بنے، مہمان نے بہت سے ویرائٹیز آپ کے سامنے رکھے کہ کھائیے، آپ کھاتے کھاتے کیا کر دیے، یہ جو معاملہ ہے نا بھائی، یہ جو پھل ہے یا یہ جو کیا ہے کٹلیٹس ہے جو بھی ہے تمہارا بڑا بہترین ہے، یہ بولتے ہی مہمان کیا کرتا؟ ہاں جی، اس نے نہیں مانگا، اس نے کہا کہ یہ بہترین ہے، تو فوری طور پر میزبان جان لیا کہ ارے یہ ان کی ضرورت ہے، اور دو اٹھا کے رکھو، کھاؤ 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 کھاؤ۔ یہی چیز ہے، دل کے اندر کوئی خواہش آئی جنت کے اندر، تو وہاں رب کا مہمان ہے نا جی، وہ تو رب کا مہمان ہے، تو رب سے کہے گا نہیں، وہ بولے گا سبحانک، تعریف ہے، تو فوری طور پر سامنے چیز آئے گی کہ لو 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 یہ لو یہ لو یہ لو، یہ چیزیں تھی نا تمہارے دل میں، یہ سب مجھے معلوم ہے، لو کھاؤ پیو، ہاں سبحانک۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پر ان لوگوں کی پکار ہی یہی ہوگی کہ سبحانک، اور ساتھ میں کہیں گے تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ جو ہوگا ویلکم ایڈریس، تحیہ اصل میں اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز جو ملتے وقت انسان ایک دوسرے کو کہتا ہے، تحیہ ویلکم جو بھی ہے، ونکم گنکم نکم کیا کی ہے نا، ایسی غلیظ چیزیں ہیں، گڈ مارننگ کیا مطلب، صبح میں اچھا رہو، دوپہر میں مر جاؤ، کیونکہ مارننگ بولا، گڈ مارننگ، تو مارننگ تک تو گڈ ہے، ہاں بعد میں کیا ہے، نہیں ہے، مر جاؤ کیا تبھی ہو۔ پھر دوپہر کون تبھی آیا، گڈ آفٹر نون کہتے، تو اچھا آفٹر نون تک، ہاں شام آئی تو مر جاؤ کیا تبھی ہو، ہاں پھر گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، اچھا جان دے شام میں اچھا رہو، رات میں مر جاؤ، گڈ نائٹ۔ کسی کا تحیہ ہے ہی نہیں کچھ لائق، یہ تو انگلش کا جو ہمارے بھی لیے بہت اچھا ہے، بچوں کو بیٹے بولو بیٹے بولو گڈ مارننگ بولو، گڈ مارننگ بولو، کیجیے ابا کو بدعا دیتے ہیں مارننگ بول کو، تو پھر مر جانا کیا انہوں، ہاں اللہ نے کتنا بہترین تحیہ سکھایا ہے ہمارا، السلام علیکم، تحیہ یہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہاں جنت میں ان لوگوں کا تحیہ ہوگا، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، سلام سلام سلام، کیا مطلب، ہمیشہ سلامتی رہو، صبح میں بھی سلامتی رہو، دوپہر میں بھی سلامتی رہے، رات میں بھی سلامتی رہے، اللہ کی سلامتی ہر جگہ تم پر رہے۔ یہ جو اللہ نے سکھایا یہ اصل میں جنت کا کلام ہے جو دنیا ہی میں دے دیا رب نے۔ غور کرو کتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، یہ معمولی نہیں ہے۔ جو جنت کا کلمہ تھا اس کو اللہ نے ہمارا تحیہ بنایا۔ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اس تحیے کو چھوڑ کر گڈ ایوننگ کہتے، گڈ مارننگ کہتے، انہیں ونکم کہتے، کنکم کہتے، انہیں تو ونکم تو بولنا ہی نہیں ہے کسی حالت میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں یا میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، وہ لفظ ہی غلط ہے۔ اب یہاں پر ہندو بھائی وغیرہ رہتے ہیں تو اب کیا کریں جی، ابتدا تو کرو نا کو بھائی کم از کم، وہ بولتا ہے نا تو تب جواب بھی کیا ہے، ایسا مت دو، ہاں ونکم بولا ہی نہیں، ونکم بولنا، اسے کیا کرنا، اس کا ذہن پھرا ڈالنا، انہیں ونکم ہاں کیسے ہیں کیا ہی کر بولنا، اسے معلوم ہی نہیں ہونا تمہیں جواب نہیں دیے، بولنا سمجھ میں آتی بات، خامخواہ جواب نہیں دے، انہیں پوچھیں گا کیا بھائی میں اتنی محبت سے تم نہ بول تمہیں نہیں بولتے نا، اس واسطے ان لوگوں کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس واسطے ان کا ذہن پھرا دینا، انہیں بولتے ہی ہاں ہاؤ آر یو، کیسے ہیں کہاں ہیں کب آئے تمہیں، میں دب سے انتظار کر رہا، کیا تبھی ایک ملا نا ایسا، انہیں بھول جانا میں کیا بولا، انہیں جواب دیا نہیں، اس کے دماغ میں چانا نہیں، ایسا کر دینا۔
یاد رکھو۔ تو فرمایا کہ وہ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کا تحیہ سلام ہوگا، وہ آخر دعواہم، اور جب وہ آخر میں مل کے بچھڑیں گے، الگ ہوں گے دو جنتی مل کر بات چیت کرنے السلام علیکم، وہاں بھی ملیں گے جنتی، احوال ایک دوسرے کے دریافت کریں گے، ماشاء اللہ اللہ نے تم کو کیا جنت دی ہے، کبھی کوئی بغض کینہ نہیں آئے گا، کیا اعلیٰ مراتب ہیں تمہارے، میں یہاں پر ادنا ہوں لیکن مجھ پر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ دو جنتی ملیں گے، آپس میں بات چیت ہوگی، سلام سے شروع ہوگی بات چیت، پھر فرمایا کہ وہ آخر دعواہم، پھر بچھڑتے وقت ان لوگوں کی دعا کیا ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے۔ بس بولنا سبحان اللہ، ملنا السلام علیکم، آخری میں بچھڑنا الحمدللہ رب العالمین، صرف تعریف ہی تعریف ہوگی بس۔ ان تعریفات سے رب العالمین کے تمام ضرورتیں اللہ رب العالمین تمہاری پوری کر دے گا۔ یہی زندگی تم یہاں بھی اپناؤ تو اللہ تمہاری زندگی کو کیا ہے، پربہار بنا دے گا۔ یہ جنت کا ماحول ہے جو اللہ یہاں ذکر کرتا ہے۔ پھر آ گئی وہی بات جن کا تسلسل چل رہا تھا کافرین کے سلسلے میں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان سب کی موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایک بڑا زبردست اصول رب العالمین نے بیان کیا، وہ اصول اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے عافیت دے، مجھے جنت دے، میری زندگی کو بہتر بنا۔ تو اس طرح کی خیر کے طلب کرنے کی جو دعائیں ہیں نا جی، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو جلدی قبول کرتا ہوں، میں ان کو کیا کرتا ہوں، جلدی قبول کرتا ہوں۔ اور جو خیر کے نہیں شر کی دعائیں ہوتی ہیں نا، اللہ کرے انہیں مر جانا، انہیں میرے سامنے اتنا پہلے ہو گیا نا، میں اتنا غریب تھا نا، اللہ کرے زمین دھس جانا، انہیں اندر چل جانا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، فلاں ہو جانا۔ بعض عورتیں بعض لوگ کیا ہیں، منہ کھولتے ہی کیا بد دعائیں دیتے، منہ کھولتے ہی کسے دے رہی، کب دے رہی، کون سا وقت دے رہی، اللہ کے گھر میں بیٹھے کچھ نہیں دیکھتے، بولتے ہی کچھ نہ کچھ۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے جو نیک والے جو خیر والے دعائیں جلدی قبول کرتا، اگر ویسے ہی میں تمہارے شر والے دعائیں بھی جلدی قبول کرتا نا، سب مر جاتے، کیونکہ تمہارا منہ ٹکتا نہیں، کب دیکھو کچھ نہ کچھ بد دعا دیتے رہتے۔ اللہ جس طرح دعاؤں کو قبول کرتا، اگر ویسے ہی بد دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا تو یاد رکھو کوئی جی نہیں پاتا، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ خود بچوں کو بد دعا دیتے، تو مر جانا رے، تو اتنا لیٹ کائی کو رے آیا، اب اللہ فوراً قبول کر ہاتھ مر جانا انہیں۔ یہ سب سے بہترین اصول رب کا ہے۔ دیکھو میری رحمت اتنی ہے، تم بھی نہیں کر سکتے اپنے اولاد سے، اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں کہ ان کی دعائیں جس طرح میں جلدی قبول کرتا ہوں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر ان کی برائیوں کی طرف بد دعاؤں کی طرف بھی میں ویسے ہی جلدی کر کے قبول کر لیتا، جلب خیر جس طرح میں اچھائی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، سب کے سب پہلے ہی مر چکے ہوتے، کوئی زندہ نہیں بچتا۔ لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم اچھائی کو جلدی قبول کرتے ہیں، برائی کو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ہی بد دعا دہراتا اور اس میں بھی اس بد دعا میں وہ دراصل مظلوم بھی ہے، تو تب کہیں جا کے اللہ قبول کرتا ہے۔ یاد رکھو ہر ایک کی بد دعا نہیں لگ جاتی، ہاں یاد رکھو ظالم کی بد دعا کوئی بد دعا نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اسے نیست و نابود کر، اسے ایسا کر، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ ورنہ زبان سے نکلی ہوئی ہر بد دعا کو اللہ قبول کر لیتا، جیسے خیر کے معاملے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ تم سب کا صفایا ہو جاتا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور اسی طرح جو لوگ ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر، یہاں تک کہ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنے طغیان میں اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔
آپ پوچھیں گے جب اللہ کو اتنا پاور ہے گا تو کئی کو بھی ان لوگوں کو چھوڑ کر رکھا ہے؟ اللہ کا اصول ہے، اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں دعوت ہے، دیکھو جی یہ اچھی چیز ہے، دیکھو بھائی یہ ایمان ہے، دیکھو بھائی یہ اسلام ہے، اسے قبول کرو۔ اب کوئی نہیں کرتا ہے، زبردستی نہیں، اللہ کہتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں ان کو ان کے حال پہ۔ قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، وہی روش۔ اب زبردستی اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن نماز نام کی چیز جانتا بھی نہیں ہے، کبھی کوشش بھی نہیں کیا، اللہ زبردستی نہیں بناتا اسے۔ اللہ کہتا ہے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ایسے بدبختوں کو جن کو ہماری ملاقات کا دراصل امید بھی نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ آخرت میں جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہوں۔ تو فی طغیان، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، یعمہون اس کا مطلب ہے اندھا، اندھوں کی طرح یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں، پھر ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ بھی ایک بہت اہم ترین اصول ہے انسانوں کے سلسلے۔ گویا کہ ہماری رگ رگ سے رب العالمین واقف ہے، اور کہاں ہم دراصل رب کے ساتھ بھی چاپلوسیاں، رب کے ساتھ بھی ہماری کیا ہیں وہ چیزیں جن کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ وہ ہوشیاری کو نکال کے کہتا ہے تم میرے سے ہوشیاری کرتے ہو جبکہ میں نے تم کو بنایا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بات پہلے آ گئی، اب دوسری بات وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی برائی چھوتی ہے، اللہ کہتا ہے جب انسان کو ہم مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت ان کے اوپر ڈالتے ہیں، ضُرُّ دَعَانَا کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم وہ پکارنے لگتا ہے، دعائیں کرنے لگتا ہے، اللہ 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 اللہ، کمر کا درد، اللہ بیٹھنے نہیں ہوتا، اللہ اٹھنے نہیں ہوتا، اللہ بخار ہے، اللہ کرونا آ گیا، اللہ بچا لے، اللہ اللہ اللہ۔ کب؟ جب اس پر برائی پہنچتی ہے۔ کیسا؟ اللہ کہتا ہے لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یا رب کیا عکاسی ہے دیکھیے ہماری ہی۔ ہاں جنب کہتے ہیں اصل میں پہلو کو، فرمایا کہ لِجَنبِهِ پہلو کے بل لیٹا ہے تب بھی اللہ 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 کہتا ہے، او قاعدن بیٹھا ہوا ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے، او قائما کھڑا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ، ہر حالت میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ مصیبت میں ہے نا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو سن کر اگر وہ مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے نکل جاتا ہے جیسے کبھی اس نے پکارا ہی نہیں رب۔ ہاں مصیبت آئی 24 گھنٹے مسجد میں، کیا پریشانی ہے بھائی، بیوی کو ایڈمٹ کر کو آیا ہوں بھائی، دعا کرو بھائی، ذرا دعا کرو۔ اچھے ہو گئے، سب ہو گئے، مسجد کی راہ بھی نہیں معلوم اسے، ایسا نکل جاتا ہے جیسا کبھی اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں ہے۔ ہاں ایسا کرتے ہی نہیں کرتے۔ رب ہمارے سے کتنا واقف ہے دیکھیے کہ یہ انسان، یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ انسان، یہ ہے تیری اوقات، تو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، ڈر جا کہ کل رب العالمین تیرے پکڑنے پر پورا کا پورا قادر ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسا کہ اسے کوئی برائی چھوئی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم اسی طرح جو مسرفین ہیں، جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں، ان کے اس عمل کو ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ہاں یہ کام کر کے اسے شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں مصیبت آئی، ادھر 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 رب کو پکارتا 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 تھکتا نہیں، مصیبت ٹلی ایسے رب کو بھول جاتا، کبھی اس نے پکارا ہی نہیں، پھر مصیبت آئی پھر وہ کام کرتا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا اللہ، اس میں ان کو برائی بھی لگتی نہیں، یہ ایک اچھی چیز سمجھ کو کر لے کو رہتے، یہاں تک کہ موت آ جاتی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، زین تزیین سے نکلا ہے، ہم اس کے عمل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کی نظر میں۔ جب کوئی برائی خوبصورت بن گئی تو چھوڑیں گا انہیں، ہاں پہلے سگریٹ پیا، چکر آئی، خیا آیا، بعد میں پیا، نشہ طاری ہوا، اب چھوڑتا انہیں، اس کے بعد ہاں نہیں چھوڑتا، اس کے بعد ہاتھاں پہ مارو، پاؤں پہ مارو، نہیں چھوڑتا، گھر تباہ ہو جاؤ، بیوی چلے جاؤ میکے میں، نہیں چھوڑتا، مزہ لگ گیا نا۔ برائی کا مزہ اللہ ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہے، یاد رکھو، برائی کا مزہ جب لگتا نا جی، ہلاکت ہے اس کی۔ برائی جب تک برائی سمجھ کے کرو ایک نہ ایک دن بچے گا، لیکن برائی کا مزہ لگ گیا اس کو، اب اس کا عمل جو ہے اس کے نظروں میں خوبصورت ہے، یاد رکھو اب انہیں نکلتا نہیں کبھی بھی۔
ہاں پھونک پھونک کے کینسر آ کو ڈاکٹر بھی بتا رہا مر جائیں گا بھائی، اس سے زیادہ تو پھونکیا تو پھر بھی جا کو چھپ کو پھونکتا مر جاتا. میں نے دیکھا ہے ایسے مریضوں کو. ہاں سگریٹ پی 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 کے گردے فیلئر ہو گئے، ڈاکٹر بول رہا ہے اب تو ڈیالسس میں ہے، اب 1-2 مرتبہ پیا تو ہی مر جائیں گا. ڈیالسس میں پی کو مر گا، چھوڑا نہیں، لیکن چھوڑا نہیں، عمل محبوب تھا. تو اسی لیے فرماتا ہے کہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس عمل کو اللہ ان کے سامنے خوبصورت بنا دیتا ہے. وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اچھا ہی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، کہ تم سے پہلے بھی ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے، وہ تھے ہی اصل میں مجرم جن کو رب العالمین نے سزا دی. ایسے مجرموں کو ہم سزا دیتے ہیں. یہ بھی اصول ہے، یاد رکھو. کوئی تمہاری بھی گارنٹی نہیں. ہمیں مسلمان، ہمیں امت محمدیہ اللہ نہیں مارے گا، مارے گا، مارتا ہے نا. یہودیوں کو رکھ کے چپل سے مارتا ہے. ہاں وہ جو ہم کہتے ہیں نا جی تو نے ایسی غلطی کی ہے تجھے مارنا نہیں رہے، تجھے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چپل دیکھو مارنا بولتے دیکھو، ویسی مار ہم پر پڑ رہی ہے. یہی نشہ تھا ہمارے اندر بھی. ارے ہم تو کیا ہیں جی امت محمدیہ، ہم تو کیا ہیں اللہ ہم کو فنا نہیں کرے گا، ہم تو کیا ہیں جنت والے. یہی حال پہلوں کا بھی تھا، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے تھے لیکن ان کو جہاں اعتماد، ارے ہم کو کون جی مارے گا، اللہ ہم سے راضی ہے بھائی. ہمارے اندر تو موسیٰ آئے تھے، ہمارے اندر تو عیسیٰ آئے تھے، ہمارے اندر تو فلاں نبی آئے تھے. اللہ کہتا ہے اس پر تکیہ کر کے مت بیٹھو، جب تمہارا گناہ بڑھ جائے گا اہلکنا القرون من قبلکم، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے آج. جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو رب کا عدل انصاف یہی ہے کہ ظلم کے پاداش میں اللہ انہیں مٹا دیتا ہے. تو یاد رکھو اصل ظالم بن گئے جب تم تو عذاب آئے گا ہی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہی ظلم جب ہمارے بھی حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ نے ہمیں غلام نہیں کتے سے بھی بدتر زندگی دی آج دنیا کے اندر. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا، لیکن ہمارے اپنے بندوں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں. ہمارے اپنے گھروں پر فلسطین کے اندر کیا ہے عین رمضان کے راتوں میں ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. پوچھنے والا کوئی ہمارا کوئی ایک لیڈر نہیں کہ آخر ان لوگوں کا گناہ کیا تھا. موب لنچنگ کے نام پر کیا ہے نوجوانوں کو قتل اور کاٹ کے ویڈیو بنا کے وائرل کیا جاتا ہے اور ہماری عدالتیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر گناہ کیا ہے. یہ ذلت و خواری و پستی کیوں ہے جی؟ اسی واسطے کہ تم ظالم بن چکے ہو. تم گناہوں سے توبہ کرو، گناہ ظلم ہے. تم پلٹ کے آؤ گے تب اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی مدد کرے گا، لیکن تم ظالم بنو گے تو صرف اس واسطے کہ تم امت محمدی ہو اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں بدلے گا، تم کو بھی نیست و نابود کرے گا. دیکھو یہی حالت ہے. حتیٰ کہ حالت تو ہماری نسلی مسلمانوں کے حالات اتنے کٹھن ہیں، اتنے ایسے کبھی کبھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے جو نسلی مسلمان ہیں اس حد تک گئے گزرے ہو گئے کہ اسلام کی کوئی رمق دمک باقی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ مطالعہ کریں یورپین کنٹریز میں جو قرآن پڑھ کر جو پلٹ کر وہاں کے واہیات معاشرے سے توبہ کر کے جو آتے ہیں نا جی، وہ ایسے مسلمان بنتے ہیں کہ ان کی تہجد نہیں چھوٹتی. تو اگر تم ایسے ہی رہو گے ایک نہ ایک دن تم مٹتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو لائے گا. شاید وہی کیفیت پیدا ہو گئی ہندوستان میں. یاد رکھو تم کہاں سوئے ہوئے ہو. یاد رکھو تم دنیا کماؤ کچھ بھی کر لو تمہاری اپنی بقا بھی نہیں بچے گی. اس کی سازشیں ہو رہی ہیں اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کسی مرحلے میں اسلام کو نہیں چاہتا، مسلمانوں کو نہیں چاہتا. تمہارے مٹانے کی تمام سازشیں ہو چکی ہیں. اب بھی اگر ہوش میں نہ آؤ گے، اب بھی تم ظلم سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو پھر تو ہمارے لیے مٹانے کا فیصلہ رب کر دے گا. اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات، حالانکہ ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے. روشن نشانی قرآن موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں. وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے. ہمارے ایمان بدلتے نہیں. کبھی رونا نہیں آتا ہے، کبھی توبے کی طرف توفیق نہیں ملتی ہے.
اے اللہ جو بھی ہوا گیا، آج کی رات میں نے ایسا سنا رب کا کلام کہ اے اللہ میں اپنی زندگی سے تمام معاملات سے توبہ کرتا ہوں، اپنی زندگی کو میں سدھارتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو بننے والے ہیں؟ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس واسطے ہم ایسے مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں دنیا کے اندر بھی۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اس کے بعد پھر ہم ان کے جانشین بناتے ہیں دوسری قوموں کو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو پچھلی قومیں جب بھی ان لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ہم نے ان کو مار دیا، ختم کر دیا، پھر دوسروں کو بنایا۔ لیکن ان کو بنایا تو بھی پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بھی عمل کرنے والے ہیں یا خالی خلی باتیں۔ یاد رکھو وہی کنڈیشن میں آج ہم ہیں، آخری میں سب قوموں کو مٹا کر امت محمدیہ کو انتخاب کیا، دے دیا کہ تمام جہاں کی دولتیں، تمام جہاں کے عہدے، تمام جہاں کی نعمتیں تمہارے لیے، لے لو۔ صحابہ نے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا، صرف 30 سال کی مدت میں پورے کائنات پہ چھا گئے، یہاں تک کہ دنیا کے آدھے نہیں پونے رقبے تک ہندوستان کے سندھ مکران تک پہنچ چکا تھا حضرت عمر کے دور ہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلام۔ لیکن لننظر کیف تعلمون، لننظر کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کر رہے تھے یہ دیکھ رہا تھا، تو ایسے ہی تمہارے عمل بگڑتے گئے، اللہ سے روح گردانی، توحید کو چھوڑ دیا، شرک میں بن گئے، درگاہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور اسی طرح حرام کاری شراب تمہارے اندر آ گئی۔ پھر تو رب العالمین نے تمہیں ہٹاتا آج کیا ہے، کتے سے بھی بدتر زندگی تم گزار رہے ہو، 100 سال سے گزار رہے ہو تقریباً۔ ہاں 1924 میں ہماری خلافت ٹوٹی، 2024 آنے والا ہے، 100 سال سے مار پڑ رہی ہے، تمہارا کوئی ایک نہیں ہے جو تمہارے واسطے دعا کر سکے نہ تمہارے واسطے لڑ سکے۔ کائنات کے اندر تم ایسے ہو جیسے تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، اس حالت میں تم کو رکھ دیا ہے۔ اگر پلٹنا ہے پھر پلٹو تو صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آؤ۔ اب پھر وہی معاملہ آ گیا جو اعتراضات، یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ عموماً قرآن کی صورتوں کو خطبے کے اعتبار سے سننا ہے۔ خطبے میں کیا ہوتا ہے، مضمون اپنی جگہ اور ساتھ میں کوئی چیز ہو گئی اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کوئی بیٹھے، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی وہاں مت بیٹھو، مجھے کیا ہے پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو تھی وہ ضمناً آ گئی، پھر میرا فوکس جو تھا ترجمہ قرآن پر وہیں چلتا رہا۔ تو ہر سورہ ایک خطبہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مضمون جو ہے وہ مضمون چلتا رہتا ہے پیچھے سے، لیکن فوری طور پر وقت کے لحاظ سے کوئی جواب دینا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جواب دے دیتا ہے، پھر اعتبار سے وہی پرانا جو وہاں سے چل رہا تھا سلسلہ جوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا ان لوگوں کو، قریش کے ساتھ کا معاملہ میں نے بتایا تھا نا، توحید اور ان کے اٹھائے گئے مسائل اور ان کے اٹھائی گئی باتوں پر رد اصل یونس کا مضمون ہے، سورہ یونس کا۔ اب ان لوگوں نے کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آپ اپنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے جو روشن نشانیاں ہیں، روشن آیتیں ہیں، تو یہ لوگ کہتے، کون لوگ جو اوپر ذکر ہو رہے ہیں، دیکھو مسلسل، بولو کون؟ ہاں جی، ابھی میں نے کہا نا بھائی تین صفتیں والے لوگ جن کو کیا ہے اللہ نے اصحاب نار کر دیا، جہنمی ٹھکانہ ہے، کون وہ؟ ہاں ملاقات، یہ لا یرجون، اچھا یاد رکھ لو، بہت مرتبہ آئے گا یہاں پر۔ رجا یرجو کا مطلب ہے امید رکھنا، خواہش رکھنا، لا یرجون خواہش نہیں رکھنا، لا۔ تو ان کی صفات آخرت کو جو نہیں مانتے یا رب سے ملاقات کو یقینی نہیں سمجھتے، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول جب آپ ان پر یہ آیات واضح سناتے ہیں تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے یا جن کی رب سے ملاقات کو جو نہیں مانتے ہیں، جو کفر آخرت اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ بھائی دیکھو
یہ بات ہم بھی بولتے لیکن اندر اندر بولتے، زبان سے نہیں بولتے. یہ لوگ زبان سے بولے جو اللہ یہاں نقل کرتا. بہت اہم ترین جملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل. دیکھو یہ قرآن جو ہے نا یہ نہیں چلیں گا ہمارے اندر، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ہاں اس پہ کٹھن احکامات ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ دوسرا کوئی قرآن لاؤ جو ہمارے برابر ایڈجسٹمنٹ ہمارے خواہشوں پر ہے نا ویسا قرآن لاؤ. ایتی بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہیں دوسرا قرآن لاؤ، اسے ہم مان لیتے. اگر پورا قرآن بدلانے نہیں ہوں گا او بدل، ذرا ٹکڑا تبھی بدلا. ہاں شراب حرام ہے نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ سے، حلال ہے لکھ ڈالو. یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ. کن سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول سے رکھ رہے ہیں یہ مسئلہ. ہمیں اسلام لا لیتے ہیں، آپ جیسا بولے ویسا مان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں چلیں گا. ذرا قرآن بدلا دو پورا، یا نہیں تو تھوڑا ٹکڑا بدلا دو. اللہ کی قسم یہ بات ہمارے اندر نہیں ہے عملاً. ہاں جی اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں ہمارے اندر دل میں عملاً یہ ہے نہیں ہے. بھائی قرآن تو کیسا بھی چلنے ہوں گا؟ وہ سب صحابہ تھے، انبیاء تھے، ہم سب کیسے چلیں گے؟ اچھا نہیں چلنے کے لیے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجا ہے قرآن. قرآن پہ کون بھائی چلنے ہوں گا؟ صاف بولتے ہیں بھائی دیکھو سود حرام. ارے کون بھائی چلنے ہوں گا؟ بھائی دیکھو جھوٹ حرام. ارے جھوٹ کے بغیر تجارت ہوتی کیا بھائی؟ شراب حرام. ارے اس کے بغیر کیا بھائی؟ کوئی پارٹی مذاق نہیں دیں گی بعد میں. سب ذرا چلتا بھائی، چلا لے کو چلنا. اتنا تمہیں ایکیوریٹ اسلام بولے تو سب نہیں ہوں گا بھائی. صاف بولتے لوگ. آپ ہے نا 100% اسلام پر چلیں. تو ایک طبقہ یہ کہتا کہ قرآن کو چلنے چ نہیں ہوں گا. جو طبقہ ذرہ دیندار ہے وہ کیا بولتا؟ قرآن کو چلو، پورے کو سب چلنے نہیں ہوں گا. وہی سے سب سیدھے کھڑے تمہیں اسلام پسند بن جاؤ نا کو مسلمان. ایسا ویسا سب ایڈجسٹ کر کو جاؤ. پینے کا رہا تو پی لو، بعد میں جاؤ نماز پڑھنے کا رہا تو پڑھ لو، سنیما جانے کا رہا تو چل جاؤ، پھر اس کے بعد آپ کو توبہ کرنے کا رہا توبہ کر لو. ایسا ذرا ایڈجسٹمنٹ میں جاؤ. ہاں جو کٹر مسلمان رہتا ہے ہر چیز اس پر عمل کر کے رہتا ہے، صاف معاشرہ بولتا بھائی ان کے ساتھ سب چلنے نہیں ہوں گا بھائی، ان کو چھوڑ دو، ذرا دیوانے ہو گئے ہونا، ذرا صحیح کو دستا ہونا. خالی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں، یہ بولتے ہونا خالی. اچھا تم بھی یہی بولتے ہو بدل. قرآن پورا کا پورا یا تو بدلا دو یا تو کچھ بدلا دو. آج بھی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے چند نوجوان بھی اٹھ جائیں نا جی، ہم 100% عمل کریں گے. آپ کو معاشرے کی طرف سے یہ زبان پر بات آ جائے گی کہ بھائی یہ لوگ ہیں نہیں، ان سے نہیں چل سکتے، یہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. تو اسلام پہ کیسے چلنا پھر؟ تو پورا معاشرہ ہمارا کیا بولتا ہے؟ مل جل کو چلو. سب چلتا. دیوالی میں مٹھائی بھی کھا لو، بقرعید میں قربانی میں کاٹ کو بھی کھا لو، سب چلتا. مل کر ہو جی. ایسا سخت اسلام کرو بولے تو کیسا؟ یاد رکھو یہی چیز تھی جو وہ بھی بولتے تھے مشرکین مکہ. قرآن کو بدلاؤ یا قرآن کے بعض حصے کو بدلاؤ. ہاں ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل. اب دیکھو جواب سنو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا میں یہ اپنے طرف سے اپنی منمانی سے یا اپنے دل سے بناتا ہوں یہ قرآن جو تمہارے کہنے میں بدل دوں؟ بیوقوف تم نے سمجھا ہی نہیں. قرآن میری اپنی کتاب ہے تھوڑی کہ میں بدلا دوں، یا میرے اپنے احکامات ہیں کہ میں تبدیل کر دوں، یا نہیں میں اپنے دل سے گھڑ لیا ہوں کہ جیسے تم کہو ویسے بنا دو. نہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی. میرا حال خود یہ ہے کہ جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی مخالفت میں خود نہیں کر سکتا تو تمہارے لیے کیا بدلاؤں؟ اللہ نے مجھے خود حکم یہی دیا ہے کہ جو حکم نازل ہو اس پر اتباع کروں. اگر میں نہیں اتباع کروں گا تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کروں تو میرا رب زبردست بڑا عذاب مجھے دے دے گا. میری حالت یہ ہے کہ صرف میں پہنچا رہا ہوں لے کے، نہ میری کتاب ہے نہ میں نے کہا ہے تم کو کہ تم کہتے ہی میں بدلا دوں. یہی بات ہے آج بھی مسلمانوں، یاد رکھو اچھی طرح. ہاں مجھے بھی بہت بولتے ہیں، اور بولنے والے اتنا بھی بولتے ہیں کہ بڑا بے باک بولتا ہے، بڑا سخت بولتا ہے. میرا اپنا ہے جو بولتا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے.
کسی کو پسند آئے کسی کو نفرت آئے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رب کا پیغام ہے جو پہنچانا ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا وہ ہے اصل میں، ان اتبع الا ما یوحى الی، ہم کو اطاعت کی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اطاعت کرنا ہے ہمیں۔ لوگ مجھے اٹھائیں، لوگ مجھے بٹھائیں، لوگ مجھے نفرت کریں، لوگ مجھے چپل سے ماریں، مجھے اس سے کوئی سوال نہیں ہے۔ گندی گندی گالیاں لکھتے ہیں میرے جہاں پر یوٹیوب میں اندر میرے توحید کے بیانات ہیں، جاؤ دیکھو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہے کرتے رہو۔ یہ میرا اور تمہارا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس کی ایک حرکت بھی اگر تبدیل کرو گے تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ رب کے پاس میری گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا عذاب مقرر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا قرآن ہے کہ تمہارے جی کے مطابق بدلا دو، یہ رب کا کلام ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں اس معاملے میں کوتاہی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ اس گناہ کی پاداش میں میرا رب مجھے بہت بڑا عذاب دے گا۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ کہیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے نہ یہ قرآن پڑھتا، نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، ذرا سوچ کے دیکھو تمہارے درمیان میں ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے تم؟ ارے بدبختو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اچانک میں اپنے آپ سے گھر کے 40ویں سال شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں؟ غور نہیں کرتے؟ 40 سال تک میں تمہارے سامنے نہ قرآن پڑھا، نہ کوئی میٹنگ کی، نہ تمہیں بلایا، نہ اس سے پہلے کوئی کوشش کی۔ میں تو غار میں رہا 3 سال، غار ثور کے اندر۔ میں تو دنیا سے کٹنے والا انسان تھا، میں تو بات سے بات رکھنے والا انسان تھا، میں نے کبھی کوئی میٹنگ نہیں کی، کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا تمہارے سامنے۔ 40 سال تک میں ایک الگ زندگی گزارا جو تم بھی جانتے ہو۔ پھر اللہ کا حکم آیا تو میں دراصل آ کے پڑھنے لگا تمہارے سامنے قرآن۔ تو میرا اپنا کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا، اللہ مجھ پہ وحی نہ کرتا، ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، ولا ادراکم بہ، نہ رب العالمین تمہیں کیا ہے اس تک پہنچاتا۔ رب کا اذن ہوا کہ تم رحمت للعالمین ہو، تم نبی بنائے گئے ہو، یہاں سے تم کو یہ اعلان کرنا ہے، تو بس میں اس حکم کے تحت آئے گئے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بس مسئلہ ختم۔ ورنہ تو میری 40 سالہ زندگی پڑی ہوئی ہے، دیکھو مکے کے اندر میں نے کبھی کوئی میٹنگ کی تمہارے لیے، کبھی کوئی کوشش کیا، سیاسی پارٹی بنائی، کبھی میں لوگوں کو بلا بلا کر کیا کوئی نصیحتیں کرتا تھا؟ نہیں، جیسے عام لوگ چڑھتے 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 ایک ایک سیڑھی بڑا لیڈر بن جاتے ہیں، ویسا کچھ ہوا نہیں۔ میں تو بالکل الگ زندگی گزار رہا تھا، رب کا حکم آیا تو میں آپ کے سامنے آ کے قرآن پڑھا، ورنہ تو میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، دیکھو۔ کبھی بھی عقل نہیں آتی تمہیں؟ افلا تعقلون۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ہاں، اب دیکھیے یہ آیت کس پر آئے گی اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی کیا؟ ہاں دیکھیے آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ کہے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ابھی اس آیت کے حساب سے اگر اللہ کے رسول کی طرف سے وحی جو آئی وہ جھوٹی ہوتی، اللہ کے رسول خود بنا لیے ہوتے، تو پہلا کون آتا ہے اس کی زد میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا کچھ؟ شاید کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، خالی اوپر اوپر جا رہا ہے شاید۔ ہاں نہیں، بہت سمجھ گئے ہیں، اتنا سمجھے ہیں کہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ آیا اور اللہ کے رسول جھوٹ باندھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ظالم کون بنے؟ ہاں،
تو کون؟ اب اللہ کے رسول خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، تو سب سے بڑا ظالم کون ہو گیا اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو؟ کون؟ اللہ کے رسول، نعوذ باللہ۔ اگر یہ ان کے اوپر ہی منطبق ہوتا تو کبھی بولیں گا بھائی ان کی بات اگر ہوتی تو یہ بات بول سکتا انہیں، کیونکہ وہ سزا انہی کے اوپر آ رہی ہے۔ تو اس آیت کو کبھی اللہ کے رسول بتاتے ہی نہیں، چھپا لیتے، کیونکہ یہ گھڑی ہوئی چیز تھی۔ نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس بات کی سب سے بڑی نشانی یہ آیت ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ نے نازل نہیں کیا قرآن اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا، یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہرگز بھی اللہ نے نازل نہیں کیا، نہیں بلکہ اللہ نے نازل کیا۔ او کذب بآیات، اب اللہ نازل کر کے اللہ کے رسول لا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اب یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو دوسرے پوزیشن پر کون سب سے بڑے ظالم ہوئے؟ ہاں جی، ہاں جو نہیں مان رہے تھے مشرکین۔ دونوں کو ایک ہی آیت میں فرمایا گیا، دیکھو اگر تم جھوٹ مانو تم ظالم ہوگے، تم نہ مانو تم ظالم ہوگے۔ تو حقیقتاً ظالم کون ہے یہاں پر؟ جو نہیں مانتے، مشرکین مکہ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی ایسے مجرموں کو ہم کبھی کامیابی نہیں دیتے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔